4 بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی، بہن ویلی دیکھتی رہی، باپ مر گیا، بیٹے کو کہا صحیح تقسیم کر دینا، پراواں کیا انہوں دیکھے کی کرنا ہے، جوائی نو اپنے برابر لے آکے کھڑا کریے، پڑھو یہ نو آپ ہی ون کر لو، انہیں کی کرنا ہے، وہ کر بھی گا سکتی ہے، بے بس تھی نہ شور کر سکتی نہ، اور اس کی کون سنوائی کرے گا. خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی. کچھ دن کے بعد یہ پیسہ اللہ کی قسم 50 سال کی عمر ہو رہی ہے، نہ ہمارا دوست بنا یہ تو نہ تمہارا دوست بنے گا، اسے یاری مت لگا نا پیسے سے، اس سے محبت نہ کرنا، اسے جیب میں رکھنا. اگر یہ میرے عزیزو 1 انچ پیچھے یہ دل کے اندر گھس گیا، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں نکلے گا جب تک گولیوں کی بچھاڑ سے سینہ چھلنی نہ ہو جائے. یہ پیسہ تیرے اندر سے نہیں نکلے گا جب تک تیرے دل کے وال کا آپریشن نہ ہو. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے گردوں کو پھاڑا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے جگر کو سیا نہ جائے. یہ پیسہ نہیں نکلے گا، اس پیسے کو اندر نہ گھسا جب تک کہ تیرے اندر پھڑوار نہیں پیدا کرے گا، تیرے اندر پھاڑ نہیں پیدا کرے گا. یہ پیسہ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اسے جیب میں رکھ، اسے اندر نہ آنے دے. الہی اس کا کیا کروں؟ فرمایا ضرورت مند دروازے پر آئے، دل میں کی طرف دیکھنا. اللہ اکبر، دل تو کہے گا کہ واپس کر دے، کیا کرنا ہے دے کے. اللہ اکبر، میری طرف دیکھنا کہ جس نے ایک دینے پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایک کے دینے پر لا تعداد دینے کا وعدہ فرمایا. کوئی ڈیرا گجراتیاں دا، کوئی ڈیرا سرداراں دا، میں سارے ڈیرے پڑھتے آیا. اگر اپنے ڈیرے کا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اپنی جائیداد کی تقسیم میں بیٹیوں کو برابر دینا. اللہ کے واسطے اگر ایک بھی بچی کو حق نہ ملا تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، کفن میں لپٹ کے قبر میں جاؤ گے، 1 رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گی. اسی کڑا لے کے جانا ہے دے دو، ہم نے کوئی لے کے تھوڑی جانا ہے قبر کے اندر. بے دفع کر، تیرا ہے ہی نہیں. تیرے سے پہلے تیرے باپ کا تھا، اس کا دادے کا تھا، جب ان کا نہیں بنا تو تیرا کیسے بنے گا؟ اس بہن کو کچھ نہ دیا، یہ پیسہ ساتھ دیتا ہی نہیں. 4 دن تو نے چمک دکھائی، چٹی گاڑیاں اور لش پش دکھائی. 4 دن کے بعد یہ منتقل ہوا. جب اس کے جانے کا وقت ہے دوسری گود میں چلا گیا. اتفاق سے ایک بھائی کا بیٹا ہو گیا بیمار، بڑے بڑے ٹیسٹ، بڑے بڑے پیسے جب خرچ ہوئے تو وہ کنگال ہو گیا، زمین بیچنی پڑی، علاج نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک جگہ گیا، اس نے کوئی زندگی کی امیدیں کرنے دکھائیں تو گھر کے اندر آ کے بیٹھا. بیوی سے کہا، بھائیوں سے ماننے کا جو تو پہلے بھوکے نا، رشتہ داروں کو کہنے کا نہ بھائی دعا کر سکتے ہیں، دوا ہمارے پاس نہیں. بیوی میاں دونوں بیٹھے تھے، بچے کو مرتا دیکھ رہے تھے، آخری سانسیں لیتا دیکھ رہے تھے. اس پیسے سے تو ہر ایک سے دشمنی مول لی، اس پیسے سے کسی کو بنایا کوئی نہیں. اچانک اسی اثناء کے اندر دروازے کی کنڈی بجی. مرد اٹھنے لگا، کہنے لگی تسی بہ جو، اگے بڑے کمزور ہو گئے، میں ویکھنیاں. دروازہ کھول کے دیکھا، بہن دروازے پہ کھڑی. نند نے باوج نے باوج کو دیکھا، ماتھے پہ تیوی چڑھائی، اپنے شوہر کے پاس آئی. کہنے لگی اسی پہلے مصیبتاں پیسیا ٹبر چوک کے لے آئی، انہوں تے شرم ہی کوئی نہیں آندی. کمرے چوڑ گئی. اس کے کانوں نے سنا، دل نے ہوکا مارا، آنکھ چھلکی اکڑ کے آنجو صاف کیے اور بھائی کے پاس گئی. کہنے لگی ویرا کی حال ہے؟ اللہ اکبر. وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازے کو دیکھے، کبھی بھائی کا چہرہ دیکھے، اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا. کہنے لگی ویرا ہر ایک دے بوئے تے گیا، میرا بوہ بھی کھڑکا لیندا. اللہ ہر ایک دے مینوں کوئی گلا نہیں تو مینوں کچھ دیتا یا نہیں دیتا. ویرا میرا پرا پریشان ہے. اماں خواب وچ رو کے آ کہندی ہے جا تیرا ویر پریشان. پراوے میرے جس دن تو پتہ لگا تو پریشان ہے، برگی لنگدی کوئی نہیں، میرے پانی دا گھٹ میں کوئی نہیں پیتا. بہن کا چہرہ دیکھ، کہنے لگا بھابی تیری آئی، پترو بچہ تے کوئی نہیں. پتہ نہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے اندر سے اپنی چوڑیاں نکالی، بھائی کی جھولی میں دھر دی اور بھائی کے کرتے کے دامن کو یوں کر دیا. انہوں نہ دسی
جڑی ہنے مینوں تانا دے کے گئی سی انہوں نہ دسی. اللہ اکبر. اس کے آنے سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیر کے جا کر کہنے لگی لوڑ پوے تے مینوں فون کر دی جننے جوگی ہوئی آ کے کھڑی ہو جاواں گی. اسی لیے تو میرے پیارو، اسی لیے تو میرے چاند، میں آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے سارے بوئے بند کر دو لیکن کھڑکی کھلی رکھنا. یقین جانو کیا پتا کسی وقت کسی کھڑکی سے جھانکنا پڑ جائے. جامع مسجد بلال میں آنے والوں، پیسے کے بل بوتے پہ کسی کو ناراض نہ کرنا، نہ کسی سے ناراض ہونا. آج تیرے پاس کہ کل میرے پاس. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا، تیرے میرے پاس کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی نہ بنی تیری میری کیسے بنے گی؟ چھوڑ دے میرے عزیزہ، بس کر. اخیر ہی ہو گئی ہے، اخیر ہی ہو گئی ہے. کیا تو نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ جیب میں، موبائل جیب میں، لیکن عذاب بکھرے پڑے. اللہ کی عزت کی قسم جھانک بند ہوتی ہے. اور میرا چاند جنازہ تو دور کی بات، کوئی ٹکڑے جو بکھرے ہوئے انہیں سمیٹنے والا بھی کوئی پاس نہیں آتا ہے. پتہ نہیں یہ بات موت کے وقت سمجھ آئے گی یا میں چلا جاؤں یا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی. یہ بات آپ کو اس وقت یاد آئے گی. کھول کے آنسو رونا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے چاند صبح سے دکان پر جا کر، صبح سے اپنے کام پر جا کر، رات تک محنت کر کے تم نے دکان تو بنا لی لیکن گھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ کے واسطے میرے عزیز و شام کو جلدی آیا کرو اور اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جایا کرو. جو چھاؤں باپ کے پروں کے نیچے بچوں کو ملتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ 5000 کے نوٹ کے نیچے نہیں ملتی ہے. دونوں آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھر کتھے بنانا ہے، رشتہ کتھے کرنا ہے، انہوں کیڑے سکول داخل کرانا ہے. کبھی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. میری بیٹی، میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا آگ سوچ وچار کریں ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے. ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھونٹ پی کے بیٹھا ہوتا ہے. ماں کہتی تیرے منہ تے جتی مارا گی، تیرے منہ تے تھپڑ مارا گی، چل بے غیرتا. باپ کچھ نہیں کہتا. جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے. خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے. اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو. خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کم نظر آئے گی، باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی. خدا کے واسطے میرے چاند، میرے پیار، اللہ کے واسطے ان چہروں کی قدر کرو جن چہروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے. آج ان کی مفت میں زیارت کر لو. رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. آج ان کے قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو. کل جب قبروں پہ پڑے ہوں گے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے. میری بہن اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا. اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا بنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی.
چل میں ایک طبیب بن کے، ایک تیرا خیر خواہ بن کے، تو میری مریدنی میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکوٰۃ میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو۔ مولانا عبد الباسی صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک نوجوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بیوی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی، میں میرے کو لے کے لینا آیا۔ کہ بولی صاحب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بن جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لیے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا، بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں آپ پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائیں تو یہ اس اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو۔ اس انداز سے گھر میں آئے، سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے، چائے پیا دے، روٹی کھوا دے، کتی کنجری شروع کر دیا، نہیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے، چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے، نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر، صدیق میرا چہرہ صاف کر، صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر۔ آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے، اللہ اکبر، میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا، میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گھر میں ایسی، میں ناراض نہ ہونا، کتے ورگی شکلہ لے کے آنگے جانوروں جیسی، تینوں ہسڑ بھی پئی ہے، میں پریشان ہاں، آج پارٹیاں بھئی اس کا قصور ہے؟ قرضہ تیرے پہ چڑھا، پارٹیاں تیرے پر آ رہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اٹھ جا وہ اٹھ گئی، بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی، پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی، 10 ملازم تھے، تو پورا گھر اس میں چھوڑ کے گیا، برتن اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، کھانا اس نے پکایا، استری اس نے کی، تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹلمین تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا۔ آج اس کو تھپڑ مارتا بغیر تا، پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی، ماں نے کہا تیے روٹی کھا لے، کہنے لگی او نہ ڈھواوڑ دیو، پہلے او کھان گے تے میں کھاواں گی۔ لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر، چلو رو جانور کی کنڈی بجائیں، یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتل عالی میں، جامع مسجد بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے، ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی، جب بھی نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے، تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا، اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔
جو عورت نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل گئی, وہ پھوڑا بل گیا, وہ پھوڑا بل گیا, پھوٹ گیا, بہنے لگ گیا, اس کا گد, اس کی پیپ, اس کا خون یہاں آ کے بہنے لگ گیا. فرمایا تیری عورت اٹھی, اس نے کپڑا نہ لیا, اس نے روئی کپاس نہ لی, اللہ اکبر پھویا نہ لیا, اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا, بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا. میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے, تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا, تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. شوہر تیرا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے, شوہر تیرا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے, تو اتنی بڑی چودرانی چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر. جس کے گھر میں 20 کنیز آئے, 20 خدمتگار, حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی, ہنڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی, چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا, مجھے خدمت کا موقع دینے دو. اللہ اکبر, کرنے دو. صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی, ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے. حضور علیہ السلام ہنس رہے, صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگے اللہ چہرے نو ہمیشہ ہنسدا وسدا رکھے, آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے میں نہیں ہنسا, مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے, میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے, اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے. شبیر سلام کر رہے ہیں. تمہارا حق ہے, تم گھر کی ملکہ ہو, تم جنتی حوروں کی سردارن ہو, تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا. اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے, ساس کا بھی حق ہے میرے پر, ہاں ہے. بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے. اے کون ہے, اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے. امی تھوڑی امی ہوتے؟ ہاں ہاں ہاں, اے دوسری امی ہے. انہیں گود اٹھایا سی, اس ماں نے سینے نہ لایا. امی کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا؟ ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا. دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے, کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے, پاکستانی تھے, کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے, کوئی خالاؤں کے حقوق پر بھی بیان ہے, بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے, آپ نے پھپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جد کولوں بوئے تو لنگے بھری محفل میں بات سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھپھی اپنی چادر چ منہ روک دے کے روکے کہندی ہے میرے پرا دی نشانی جا رہی ہے, میرے پترا مینوں بھی ویکھ, میں تیرے ابے نو گودی کھڈایا سی. ہائے پیسے کی دیل پھیل لے, نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا, نہ پھپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ, سارے تو روڑ مروڑ کے رکھتے. ساڈے کول دے کی پیسہ. میری امی ہے دودھ پیاس مینوں. حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا, میری خدیجہ کی دوڑے لگ گئے, کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے, کدے روٹی چاوے کدی سالن, کدے کپڑے لیا دے, مینوں کہ کپڑے بھی دے دیا, میں کہ دے دے, پیسے بھی دے دیا, دے دے. خدیجہ دی امی امی کردہ زبان نہ ڈکے. اللہ اکبر. امی کہنے لگی محمد پترا ہن میں جانا ہے. حضور اٹھ پے, اما دا پیار لیا. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ کول آئیاں, کہنے لگیا ہاں کہا تیری اما میری اما ہے, سال نہیں سی وہ تو فوت, تیری اما میری اما ہے. آقا اگر کچھ عرض کرو تے ہدیہ دے دوا. حضور نے فرمایا دے غلام نہیں سرا کا جی جلدی ہے درا, 40 بکریاں اور ایک اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں کھڑا کر دے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں ایک اونٹ اماں کے پاس رکھا, کبھی جاندی اہلے دی جاوی, اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی. اماں تیرے دودھ دے سان ہے کہ اتنا سونا ہیرا میری جھولی چ آ گیا. میری بچیوں خدا کے واسطے یوٹیوب پر کبھی
کھانے بنانے کی کبھی قورمہ کبھی بریانی کبھی کھیر فرنی بنانے کی ڈشیں تلاش کرتی ہو، کبھی یوٹیوب پر نبی کی بیوی خدیجہ کی زندگی بھی تو تلاش کرو، عائشہ صدیقہ کی زندگی تلاش کرو، سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم کی زندگی تلاش کرو۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو خدا کی قسم زینب رقیہ نظر آتی ہے، اگر عورت ماں کے روپ کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی ہاجرہ نظر آتی ہے کبھی فاطمہ نظر آتی ہے۔ اگر میرے عزیزو عورت بیوی کے روپ میں آ جائے کبھی خدیجہ کبھی عائشہ نظر آتی ہے۔ آج گھر دے اندر کل کل پئی ہے، کی ہویا 200 روپے جو بوجھر سی کٹ کے پتہ نہیں کون لے گیا، مینوں پتہ ہے نہیں کیتے نے تو وہ کہ اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ڈگ گئے ہون گے، اللہ دی قسم میں نہیں چکے تو 200 روپے پر اعتبار نہیں کرتا۔ مولانا حافظ صاحب خدا نے عورت پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا محبوب اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ صدیق غاروں میں تیری جھولی میں نظر آئے گا، مزاروں میں میری عائشہ کی جھولی میں نظر آئے گا۔ تم 200 روپے کا اعتبار نہیں کرتے۔ آج بھی جس نے نبی کو تلاش کرنا ہو اماں عائشہ کے حجرے کی کنڈی بجانا پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں صداقت عدالت بھی نظر آئے گی، تمہیں نبوت بھی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی۔ فرمایا خبردار میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا، ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا۔ جب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا، جب روڈ تمہارے علیحدہ ہو گئے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ کیا خیال ہے ان باتوں پہ عمل کر لیں، ازواجی زندگی صحیح بنا لیں، گھر صحیح بن گیا تو کاروبار بندہ کرو رج کے آوے نا، کرو ہس کے آوے تو دکان تک یار کوئی گل نہیں، پریشان تو کوئی نہیں ہونا۔ جب گھر سے دکھا روتا آئے گا تو باہر تو لعنت پڑے گی پڑے گی۔ اور یار چھڑ دے میں آگے بڑا پریشان ہوں، میں نا معلوم ہوا کہ گھر کا جو کام چل رہا ہے نظام صحیح نہیں ہے۔ گھر کا نظام ہوگا نمازوں میں دل کرے گا، گھر کا نظام صحیح ہوگا قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا کاروبار کرنے کو دل کرے گا، گھر کا نظام ہوگا گاہکوں سے مسکرا کے بات کرنے کو دل کرے گا۔ جب گھر کا نظام درم برم ہوگا تو خدا کی قسم یہ کپڑوں سے خوشی نہیں آتی، اللہ اکبر میرے عزیزوں، پیسے سے خوشی نہیں آتی، خوشی تو کردار سے آتی ہے، اور کردار کامیاب کہاں ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا۔ تو کیا خیال ہے اس کردار کو تلاش نہ کریں؟ کر لینا چاہیے، تلاش تو کر لیا، اسے پا لینا چاہیے۔ تو کون کون پائے گا انشاءاللہ؟ اور آگے اس کو کون منتقل کرے گا؟ توبہ کرتے ہو سارے اپنے گناہوں سے، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں پچھلے مہینے بھیر کنڈ گیا تھا، مانسرے سے آگے، وہاں کے ساتھی مولانا عبد الباسط کی مسجد میں آئے اور انہوں نے آتے مجھ سے مصافحہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر۔ ابھی میں جنگ کی کارگزاری پڑھ رہا تھا، جنگ کے اندر جماعت گئی، لوگ ان کے مزاج کو سمجھ، ہر جگہ مزاج والے نہیں ہوتے، وہ جماعت کو اتنا مارا لو لوہان کر کے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ کسی نے کہا فلانی بستی ادھر چل، رستہ پٹھا دسیا، ادھر چلے جاؤ، رستہ ادھر تھا۔ ان جماعت کو پٹھانوں کو کیا پتا تھا، پٹھانی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کیا پتا، ہم اس رستے پہ چلے گئے، بانگ کے دہاڑے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حالت کو دیکھا، سب سے پہلے وہ کپڑے لے کے آئے، میں کپڑے تبدیل کرائے، انہوں نے کہا ادھر سے کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جہاں میں مار پڑی، انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ادھر تو دریا ہے، راستہ تو جا، ادھر تو دریا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو دریا کا پتہ نہیں چلا، ایسے چلتے تھے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے۔ کہنے لگے اگلے دن صبح کے وقت تھکے ہارے ٹوٹے بھجے جو تھے لوگ لیٹے ہوئے تھے، وہ مولوی صاحب کہہ رہے میں جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ڈالا ایک ٹرالا پھر بھر کے آ گیا انہی لوگوں کا، ڈنڈے، اور جب ڈنڈے نہیں جب وہ بھر کے آئے تو میں سمجھا پہلے تو کل تو چھوڑ دیا آج تو جان سے ماریں گے، تو میں نے جلدی لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ساتھیوں کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان میں کا جو بڑا چودھری تھا وہ آ کے مسجد میں چیخے مار مار کے انہوں نے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو، تمہیں مار کے ہم نے گھر سے نکالا، 40 لڑکے 19 لڑکیاں پاگل ہو کے کپڑے اتار کے رات کو گھروں سے باہر نکل گئی۔ وہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس مہمان نے بتلایا تم نے اللہ کے مہمانوں کی ناقدری کی، جاؤ ان سے معافی مانگو ورنہ پورا علاقہ پاگل ہو جائے گا۔
اور کہنے لگے پتہ ہے فجر میں جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا امیر صاحب مجھے خواب میں رات حضور کی زیارت ہوئی، دوسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی، تیسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی، چوتھے نے کہا مجھے بھی ہوئی۔ کہ اس مار کی برکت سے اللہ نے ساری رات سب کو رات میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائی، اور آپ علیہ السلام مبارک بات دے کے گئے۔ اس وقت اللہ کے فضل سے پتہ نہیں 4 چلے 4 مہینے کی اسی گاؤں سے جماعتیں نکلی۔ یہ کام بڑا حقیقت والا ہے، یہ کام نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا، یہ کام اس کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرو گے اس کام کو؟ سارے کرو گے انشاءاللہ؟ ساری زندگی چلے 4 مہینے ساری زندگی مقصد بنا کرو گے؟ اس جمعرات کو 3 دن کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے جماعت دو، کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا اللہ کے راستے میں، اور کھڑے ہو کے ارادہ کرو ماشاءاللہ 3 دن نکلوں گا اللہ کے راستے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں، انشاءاللہ نکلیں گے، اللہ خیر رکھے، نکلیں گے 3 دن، اللہ تمہاری عمر برکت، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بس۔ اللہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے جس کو ایک مرتبہ آپ نے دعوت دے دی، خواہ وہ 10 سال کے بعد نکلے، جس کو دعوت پہنچ گئی انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں ضرور قبول ہوگا میرے عزیز۔ اور جماعتیں کہاں جاتی ہیں؟ کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ زور سے کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ اور پردیسی لوگ آتے ہیں، چلو عوام تو علاقے والے تو گزارا کر لیتے ہیں، پردیسی لوگ جب آتے ہیں ان کے لیے تو سہولت کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جامع مسجد بلال، نام بھی بلال، نسبت اس کی بیت اللہ کے ساتھ، تعمیر کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تعمیر کی نسبت